ناظرین، ہمیں جوائن کیا ہے جنرل ریٹائرڈ ڈاکٹر رضا محمد صاحب نے. تھینک یو ویری مچ جنرل صاحب آپ کے وقت کے لیے. جنرل صاحب، میں ایک تو بات دو حوالوں سے کروں گا. جو الزامات لگا رہے ہیں ہمارے جو ہمسائے میں، آپ جانتے ہیں کہ کیا موٹیویشن ہے اور کیا سلسلہ ہے، اس پہ بھی آئیں گے. لیکن ساتھ ہی ٹرمپ صاحب نے جو کہا ہے کہ پاکستان اور چائنا پہ بھی انہوں نے یہ الزام لگایا تھا کہ ہم کوئی خفیہ ایٹمی تجربات کر رہے ہیں. آج کی دنیا میں جو اتنی ویل گارڈڈ ہے اور ایک سوئی تک زمین پہ جو ہے وہ ہم اوپر دیکھ لیتے ہیں خلا سے، ہاؤ کین دے بی خفیہ اینڈ کلینڈسٹائن آپریشن؟ یہ الزام کیا ہے اور یہ کیا اس کے پیچھے وجہ تسمیہ کیا ہے؟ کروانا کیا چاہتے ہیں ہم سے؟ یوزلی دیز چارجز آر موٹیویٹیڈ اینڈ وی وانٹ، جو اس کے ذریعے کچھ نہ کچھ کروانے کی کوشش کی جاتی ہے. واٹ از یور سینس آن دس جنرل صاحب؟ السلام علیکم جی. قائد صاحب، بہت شکریہ آپ کا مجھے پروگرام میں انوائٹ کرنے کے لیے. سب سے پہلے تو ٹرمپ صاحب کی جو بات آپ نے فرمائی ہے، میں اس کے بارے میں بات کروں گا. چائنا کے اوپر تو وہ کہہ رہے تھے کہ چائنا جو ہے شاید وہ ایٹمی تجربات کر رہا ہے، اور میں نے ایک ٹویٹ ان کا دیکھا اور کوئی بیان سنا کہ جی شاید وہ کہہ رہے تھے کہ امریکہ بھی دوبارہ تجربات ایٹمی شروع کر دے گا. آپ نے بہت اچھے طریقے سے بات بتا دی کہ آج کل کے زمانے میں چھپ کے کوئی بھی تجربہ کرنا جو ہے وہ پاسبل ہی نہیں ہے. دنیا ساری میں سیزمک سروے کے ریڈارز لگے ہوئے ہیں، آلات لگے ہوئے ہیں، مختلف طرح کے سیٹلائٹس ہیں وہ دیکھ رہی ہیں. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا حال ہی میں ہم نے بھی ایک سیٹلائٹ بھیجی ہے جو زمین کی تہوں تک دیکھے گی، جو ہمیں ایگریکلچر میں، مائننگ میں، ان چیزوں میں مدد دے گی. تو آج کل کے زمانے میں کچھ بھی چھپانا ناممکن ہے. دوسری بات یہ جی کہ پاکستان کو ابھی کسی بھی تجربے کی ضرورت نہیں ہے. پاکستان کی جو ضرورت تھی میری سمجھ کے مطابق، وہ جو ہم نے تجربات 1998 میں کیے تھے ان میں پوری ہو گئی تھی. ہمیں منیمم کریڈیبل نیوکلیئر ڈیٹرنس چاہیے، اور اس کے لیے ہم نے اپنی جو کیپیبلٹیز تھیں وہ ہم نے ٹیسٹ کرنی. تو اللہ کا شکر ہے ہمیں کسی بھی نئے تجربے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں، جو ریفائنمنٹ کا ایلیمنٹ ہوتا ہے کیپیبلٹی کا وہ جاری رہتا ہے کہ اس کی ڈیلیوری جو ہے زیادہ ایکوریٹ ہو جائے. ڈیلیوری کے جو پلیٹ فارم ہیں ان کے اوپر پاکستان جو ہے وہ تحقیقات کرتا رہتا ہے، امپروومنٹ کرتا رہتا ہے. اور جو ڈیلیوری وہیکلز ہوتے ہیں، جو چیزیں لے کے جاتی ہیں، میزائل ہیں یا پھر جہاز ہیں یا پھر آبدوزے ہیں یا پھر کوئی زمینی جو ٹینکس ہیں، گنز ہیں، تو ان کے اندر کام شام ہوتا رہتا ہے، تحقیقات ہوتی رہتی ہیں، ان میں امپروومنٹس ہوتی رہتی ہیں. کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہ دور ہے ٹیکنالوجی کا، ہر روز کوئی نئی چیز سامنے آ جاتی ہے، ہر روز کوئی اے آئی کے تھرو نئی چیز سامنے آ جاتی ہے، ہر روز نئی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. تو ان کے ساتھ پاکستان ان پیس رہتا ہے. لیکن میرے خیال میں، میری سمجھ کے مطابق، پاکستان کو کسی بھی ایٹمی تجربے کی ابھی ضرورت نہیں ہے. جی میاں صاحب. لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف صاحب نے ڈی جی ایس پی آر جو ہیں انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ بھارت ایک فالس فلیگ کر سکتا ہے، آپریشن کر سکتا ہے سمندر کے راستے، اور اس طرح کا وہ شرارت جو ہے وہ کر سکتا ہے. اگر بھارت نے اس طرح کی شرارت کی تو پاک بحریہ کی کیا کیپیبلٹی ہے اور کس طرح کا جواب ان کو مل سکتا ہے؟ شکریہ میاں صاحب. سب سے پہلی بات یہ کہ سمندر کے ذریعے شرارت کہاں پہ کر سکتے ہیں. ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ ان کے آبدوزیں جو ہیں یا ان کے کوئی لانگ رینج میری ٹائم پیٹرول جہاز ہوتے ہیں، وہ بڑے والے رینج کے اگر کوئی میزائل یوز کرتے ہیں ہماری بندرگاہوں پہ، جس میں گوادر ہے، پسنی ہے، جیونی ہے، یا پورٹ قاسم ہے، کراچی پورٹ ہے، ایک پاسبلٹی تو وہ ہو سکتی ہے. دوسری پاسبلٹی یہ ہو سکتی ہے جی کہ وہ کوئی فزیکل اسالٹ کریں. جہاں تک ایمفیبیس کیپیبلٹی کا مجھے سمجھ ہے، بھارت کی ایمفیبیس کیپیبلٹی ابھی تک اتنی نہیں ہے کہ وہ کسی بڑے حملے کا ارادہ کرے اور اس میں تیاری کرے اور آ کے حملہ کرے اور جیت جائے. ایک تو کیپیبلٹی کی بات ہے اور تیاری کی بات ہے. دوسری بات ہے ہم اپنی طرف آتے ہیں. ہماری طرف جن جگہوں پہ وہ کر سکتے ہیں وہ یہی پورٹس ہیں جن کا میں نے نام لیا. البتہ ایک اور چیز آج کل میڈیا میں آ رہی ہے، سر کریک. سر کریک کا جہاں تک تعلق ہے، میرے خیال میں وہ بالکل بھی سوٹیبل جگہ نہیں ہے کسی بھی ایمفیبیس اسالٹ کے لیے. ایز اے ملٹری پرسن جو میں سمجھتا ہوں، جو سر کریک ہے اور اس کے ساتھ کی جو کریکس ہیں، ان میں جو پانی کی ٹائیڈ ہوتی ہے وہ ویری کرتی ہے.
دن میں وہ کم ہو جاتا ہے، رات میں زیادہ آتا ہے، پھر رات میں بھی کچھ گھنٹوں میں زیادہ ہوتا ہے، کچھ گھنٹوں میں کم ہو جاتا ہے. پھر کچھ جو ٹائڈس ہوتی ہیں ان کا چاند کے ساتھ بھی تعلق ہوتا ہے. تو وہاں پہ کسی قسم کا ایڈونچر کرنا جو ہے ایک اپنے آپ کو مصیبت کو دعوت دینا ہے، ایک مصیبت کو دعوت دینا ہے، اپنے آپ کو مشکل میں ڈالنا ہے. بالکل سر، وہ منہ کی کھائے گا. لیکن ایک خبر ہے، اس کی تصدیق کیجئے گا کہ جو بھارت چین سے کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کو $5 ارب کی 8 آبدوزیں جو ہے مل رہی ہیں، جس سے خطے کا جو ہے وہ توازن بالکل طاقت کا بدل جائے گا اور بہترین توازن جو ہے وہ قائم ہو جائے گا. اور اس کے علاوہ اگر وہ بھارت جو ہے وہ بحری راستے سے کوئی شرارت کرتا ہے تو ان کا جو وکرانت ہے، جس کے بڑے وہ فخر کرتے ہیں، اس کا کیا بنے گا؟ وہ تو سمندر میں ڈوب جائے گا پھر سر. جی بالکل جی. پہلی بات یہ کہ پاکستان کی تیاری کی ہم بات کر رہے تھے، تو الحمدللہ سر کریک کی اگر بات کرتے ہیں تو پاکستان نے 2000 میں 99 2001 میں سر کریک کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے وہاں پہ نئی کمانڈ تیار کی تھی. اسے کوسٹل کمانڈ کہتے ہیں، اور کمانڈر پوسٹ ہے وہاں پہ، بٹالینز ہیں، ایئرپورٹ ہے. ابھی ریسنٹلی آپ نے دیکھا ہوگا ہوور کرافٹ پاکستان نے لیے. پاکستان ڈیفینسولی بڑا اسٹرانگلی تیار ہے. پاکستان بحریہ کیا کر سکتی ہے، جو آپ نے فرمایا، دو چیزیں ہیں. ایک آبدوزوں کی بات کریں گے اور پاکستان بحریہ کیا کر سکتی ہے. جہاں تک ان کا جو وکرانت ہے وہ پاکستان کی جب وہ پاکستان پہ حملہ کرنے کے لیے آئیں گے تو وہ ہمارے جہازوں کی، ہماری بحریہ کی رینج میں آ جائے گا، اور اس کے لیے بچ کے نکلنا بہت مشکل ہوگا. اس لیے اگر آپ کو یاد ہو تو پچھلی جو مئی کی لڑائی ہوئی تھی ہماری انڈیا کے ساتھ، وہ وکرانت کو تھوڑا سامنے لائے تھے، پھر بہت پیچھے لے گئے 400 نوٹیکل مائل سے پیچھے، کہ جہاں تک ہم جو ہے مشکل سے پہنچے. جو پاکستان کا پلان ہے، مجھے یاد ہے ہم لوگ جب ینگ تھے، وار گیمز ہوتی تھیں، تو وہاں پہ پاکستانی پائلٹ بڑی بہادری سے یہ کہتے تھے کہ ہم 1 وے ٹکٹ پہ بھی جا سکتے ہیں، کہ ہم سوسائڈ مشن پہ جائیں گے، واپس آئیں کہ نہ آئیں، وکرانت کو تباہ کر کے آئیں گے. آبدوزوں کی طرف آتے ہیں جی. آبدوزیں جو ہیں وہ پاکستان کا جو کانٹریکٹ ہے آبدوزوں کا، یہ کافی پہلے ہوا تھا. یہ میرا خیال 2014 کی بات ہے، 15 کی بات ہے کہ یہ کانٹریکٹ ہوا تھا چائنا کے ساتھ. تو ابھی تقریباً 10 سال ہونے کو اس وقت سے یہ چیزیں چل رہی ہیں. تو پاکستان کو یہ آبدوزیں جو ہیں ایک ایک کر کے ملیں گی، اور جب پاکستان کو ملیں گی تو ڈیفینیٹلی پاکستان کی جو ایمفیبیس کیپیسٹی ہے، جو انڈر واٹر کیپیبلٹی ہے، اس میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا. اور خطے میں جو ہے وہ پہلے تو توازن جو ہے انڈیا کے حق میں ہے جہاں تک آبدوزوں کا اور بحری جہازوں کا تعلق ہے. تو جلد صاحب سوری میں انٹرجیکٹ کروں، بڑا آپ نے وضاحت سے. ایک اور الزام آیا ہے افغانستان کی طرف سے، اور which definitely is baseless، کہ جی ہماری بیسز یوز کی جا رہی ہیں اور وہاں سے ان پر کوئی مبینہ طور پر حملے کیے جا رہے ہیں. Why they are waging these kind of absurd allegations as جس طرح آپ نے کہا کہ یہ کوئی چھپنے والی چیز نہیں ہوتی. جی 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 کیسا بات یہ ہے جی کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ابھی ان کو نا میں ایک بات کہوں کہ وہ ایک مثال دیتے ہیں نا، caught between devil and the deep blue sea. تو اس وقت طالبان کا یہ حال ہے، جو رجیم ہے ان کا یہ حال ہے. ایک طرف ان کے یہ ساری جو ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہیں جس میں TTP ہے، BLA ہے، BRA ہے، مجید بریگیڈ وغیرہ وغیرہ، داعش ہے، ISIK ہے، اور دوسری طرف جو ڈیپ سی بلو سی ہے وہ ہے جو انڈیا سے انہوں نے پیسہ کھا لیا ہوا ہے. ابھی ان سارے میں پھنسے ہوئے ہیں، اور استاد تو ان کے انڈیا والی ہیں نا، جو کنفیوژن میں خود بھی ہیں اس وقت. اور پہلے بھی اگر آپ کو یاد ہو جب ایسکلیشن ہوئی تو کیا کیا خبریں آتی تھیں، وہ کیا کہتے ہیں مزاحیہ قسم کی ان کی خبریں تھیں میڈیا کی، اور ان کے جو جنرل صاحب یہ طالبان انڈین میڈیا جو ہے یہ بڑا دعویٰ کر رہا ہے. جنرل صاحب انڈین میڈیا دعویٰ کر رہا ہے کہ طالبان کے پاس ایئر فورس بھی ہے، ان کو جہاز بھی اڑانے آتے ہیں، اور رشین جو اسلحہ چھوڑ کے گئے یا امریکن اسلحہ چھوڑ کر گئے تھے وہ بھی چلانا آتا ہے. کیا یہ اس میں حقیقت ہے، کوئی وہ اس کیپیبل ہے اس طرح؟ جی جی اچھا جی. تو وہ جو پہلی ہماری بات ہو رہی تھی طالبان کے بارے میں، تو وہ ساری خبریں ان کی غلط ہیں. پاکستان کی کوئی بیسز جو ہیں وہ یوز نہیں ہو رہی ہیں. امریکہ کے پاس اس وقت پاکستان کی کوئی بھی بیس نہیں ہے، کوئی فیسلٹی نہیں ہے جہاں سے وہ جہاز یا ڈرون اڑا سکیں یا امپلوائے کر سکیں. جہاں تک افغان ایئر فورس، افغان آرمی، ان کی کیپیبلٹی کا تعلق ہے، ان کے پاس ایکوپمنٹ تو بہت زیادہ رہ گیا تھا جو امریکہ چھوڑ کے گیا تھا. اس میں سے کیا کام کے قابل ہے، کیا نہیں ہے، کیا وہ استعمال کر سکتے ہیں، کیا وہ نہیں کر سکتے، یہ تو نہیں کہا جا سکتا. لیکن ایک میں مثال دے سکتا ہوں
کہ جب پاکستان جو ہے وہ اسٹرانگلی ریئیکٹ کر رہا تھا ان کی انفلٹریشن کو اور جو ٹی ٹی پی کے حملے پاکستان پہ ہو رہے تھے، تو اگر افغانستان لیکن جنرل صاحب ان کا یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ ان کو نیوکلیر ہتھیار بھی ان کے پاس ہے، ایسا ہو سکتا ہے کہ طالبان کے پاس نیوکلیر ہتھیار بھی ہوں؟ آئی ڈونٹ تھنک جی، میں پہلے یہ بات ختم کر لوں کہ یہ پاسبلٹی اگر ہوتی جہازوں کی اور باقی تو وہ دکھا دیتے ہمیں. میرے خیال میں جہاز تو رافیل تھے انڈیا کے پاس اور پائلٹس بھی تھے، تو کیا ہوا ان کے پاس اگر کوئی ہیں بھی تو اڑائیں، دکھائیں، آئیں، پھر دیکھتے ہیں ہم کیا ہوتا ہے. جو نیوکلیئر کیپیبلٹی یا نیوکلیئر ویپنز کی بات ہے، آئی تھنک وہ بالکل بھی صحیح نہیں ہے. کوئی بھی کنٹری جو ہے نا جی وہ اپنے ویپنز، نیوکلیئر ویپن امریکہ کے تو یہاں پہ تھے ہی نہیں میرے خیال میں، بگرام میں یا باقی جو بیسز تھیں وہاں پہ کوئی بھی نیوکلیئر ویپنز میری اطلاع کے مطابق یا سمجھ کے مطابق نہیں.